أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض اور قرآن مجید کی قسم بلکہ انہوں نے تعجب کیا یہ کہ ان کے پاس آیا ایک ڈرانے والا انہیں میں سے بس کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے کیا ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ لوٹنا بعید ہے تحقیق کہ ہمیں معلوم ہے وہ جس کو زمین کم کرتی ہے ان سے اور ہمارے پاس یاد رکھنے والی کتاب ہے بلکہ انہوں نے جتلایا حق کو جب ان کے پاس آیا بس وہ غلط ملت معاملے میں ہے اور یہ ان حروف اجزا میں سے ایک حرف ہے جن کو ذکر کیا جاتا ہے سورتوں کے شروع میں جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان صاد نون الف لام اور اس کے معنی اور یہ امام مجاہد وغیرہ نے فرمایا اور تحقیق کلام اس کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا سورہ بقرہ کے شروع میں جس نے بے نیاز کر دیا اس کو دہرانے سے باری تبارک و تعالی کا فرمان والقرآن المجید یعنی کریم ہے عزیز میں جس کی صفت بیان فرمائی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید علماء نے اختلاف کیا ہے جواب قسم کے بارے میں کہ وہ کیا ہے پس ابن جریر نے بعض نحویوں سے نقل کیا ہے کہ وہ باری تعالی کا فرمان قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ ہے اور اس میں نظر ہے بلکہ جواب وہ کلام کا مضمون ہے جو قسم کے بعد ہے اور نبوت کو ثابت کرنا معاد کو ثابت کرنا ہے اور اس کو یقینی بنانا ہے اور اس کو ثابت کرنا ہے اگرچہ قسم کو بیان نہیں کیا ہے لفظی طور پر اور یہ بکثرت ہوتا ہے قرآن کی قسموں میں جیسا کہ گزر چکا بارے تعالیٰ کے فرمان صاد والقرآن للذکر بل الذین کفروا فی عذاب وشقاق میں اور یہاں اسی طرح یہاں فرمایا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب یعنی انہوں نے تعجب کیا ان کے بعد رسول کے بھیجے جانے کے بارے میں انسانوں میں سے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں فرشتوں میں سے کچھ رسولوں کو اور لوگوں میں سے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان کے بارے میں بتلاتے ہوئے ان کے تعجب کرنے کے بارے میں معاد کے دن کے بارے میں اور ان کے اس کے واقع ہونے کے بارے سمجھنے کے بارے میں اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعید یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور بوسیدہ ہو جائیں گے اور ہمارے جوڑ ہم سے الگ ہو جائیں گے اور ہم مٹی میں بدل جائیں گے کیسے ممکن ہے اس کے بعد لوٹنا اس ڈھانچے کی طرف اور جسم کی طرف ذلک رجل بعید یعنی اس کا واقع ہونا بعید ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ اعتقاد رکھتے اس کے محال ہونے کا اور اس کے ممکن نہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر رد کرتے ہوئے قد علمنا ما تنقص الارض منهم یعنی جو کچھ زمین کھاتی ہے ان کے جسموں میں سے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے تو ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کہ کہاں جسم منتشر ہو گئی اور کہاں چلے گئے اور کس حالت میں بدل گئی وعندنا کتاب حفیظ یعنی اس کو یاد رکھنے والی بس علم شامل ہے اور تحریر بھی ہے اس کے بارے میں جس میں تمام چیزوں کو ضبط کیا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم یعنی جو زمین کھاتی ہے ان کے گوشتوں میں سے ان کے کھالوں میں سے ان کی ہڈیوں میں سے اور ان کے بالوں میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ان کے کفر کے سبب کو ان کے عناد کو اور ان کے اس چیز کو باعث سمجھنے میں جو باعث نہیں ہے بس فرمایا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض یعنی یہ ہر اس آدمی کی حالت جو حق سے نکل جاتا ہے پھر جب بھی وہ بولے گا اس کے بعد تو وہ باطل ہوگا اور مریض یعنی مختلف ہے اور مسترب ہے اور انکار کرنے والے ہیں جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان انکم لفی قول مختلف فاعف عنہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید حروف مقطعات میں سے ہے صاد نون اور اسی طرح قاف بھی اس کے معنی کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی کیفیت کو جانتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے نور الانوار میں حروف مقطعات پر گفتگو کرتے ہوئے محکم اور متشابہ آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے جاہل کا امتحان نہ جاننا ہوتا ہے یعنی اس کو علم دو تو اس کا امتحان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جاہل ہے اور عالم کا امتحان کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے یہ اس کے لیے پریشانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل علم کا بھی امتحان لے لیا اور یہ فرما دیا کہ قاف کی تفسیر بتلاؤ صاد کی تفسیر انہی حروف ہجا میں سے ہے لیکن انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا تو یہ علم اللہ ہی کے حوالے ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ فرمایا ہے کہ ہر حرف کا اپنے بعد والے مضامین کے ساتھ ایک لطیف ربط ہوتا ہے لیکن وہ ربط کیا ہے کتاب اللہ کا انکار کرنا اور اس سلسلے کی چیزیں تو کئی آیتوں میں آئی ہے صاد کے ساتھ بھی آئی ہے قاف کے ساتھ بھی آئی ہے پھر دونوں میں کیا فرق ہے تو اللہ پاک ہی اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں اس لیے اس کی مراد اللہ کے حوالے کرنا سلف نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کے اصلی حروف کو باقی رکھنا اور اس کی کیفیت کے مجہول ہونے کا اقرار کرنا
قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ آنے والا مضمون قرآن ہی سے متعلق ہے۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو یہ تعجب ہوا کہ انہی میں سے آئے، یعنی انسانوں میں سے آئے، یا انسانوں میں سے بھی آ کر ایک یتیم گھر میں آئے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کفار نے کہا کہ یہ عجیب چیز ہے۔ دوسری جگہ سورہ صاد میں عجاب کا لفظ آیا ہے، اذا متنا وکنا ترابا، ان کو یہی سب سے بڑی پریشان کن چیز تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے زمین کیسے تمہارے اعضاء کو کھا جاتی ہے، جن کو کھانا ہے ان کو کھاتی ہے، جن کو نہیں کھانا ہے نہیں کھاتی ہے، عذب الذم باقی رہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی سے دوبارہ تخلیق فرماتے ہیں۔ پہلی تخلیق کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، دوسری تخلیق میں بھی عزم الذم یہ صرف اپنا انتظام بتلانے کے لیے فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ایک تو ہم اپنے علم میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی جو دوسری شکلیں ہیں وہ بھی اسٹوریج ہم نے اس کے کر دیے ہیں۔ یہ قسم کا جواب کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نحویوں سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسی کو قد علمنا ما تنقص الارض کو جواب قسم بتلایا ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اتنے ایک ہی مضمون کے لیے اس کو نہ سمجھا جائے، مجموعی جو اس پوری سورت کے اندر مضامین ہیں ان تمام کو شامل ہے۔ لیکن خیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، ان کی بات انکار ہم نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پر ایک ہی مضمون کے لیے جواب قسم کو سمجھنا اس کے بدلے میں یہ مناسب ہے، یعنی تاسیس اولا ہے تاکید سے، تو تاکیداً ہر جگہ یہ کہہ دیا جائے کہ کتاب اللہ کے لیے آیا ہے، انکار کرنے والوں کا جواب دینے کے لیے آیا، تو انکار کرنے والوں کی انکار کی کیفیتیں بھی مختلف تھیں، تو ان کیفیتوں کے اعتبار سے بھی قسم اور جواب قسم آیا ہے، اس لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر قد علمنا ما تنقص الارض منہم، جن حضرات نے اس کو سمجھا ہے ان کا سمجھنا بھی اپنی جگہ پر ہے، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعد الموت کے لیے جو مختلف دلیلیں پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ دیکھ لیجئے زمین میں جانے کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا۔ تو جن حضرات نے اس کو ذکر کیا ان کی بات بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ مضمون صرف قسم کا تعلق اس سے ہی نہیں ہے، ان کے جتنے بھی انکار کے طریقے تھے اور جو ان کی دلیلیں تھیں ان سب کا جواب ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ قسم تو یہ ہے ہی قرآن کریم کی، اور ان کا قرآن کو نہ ماننا یہ جواب قسم اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس کے اوپر پھر وعید فرمائی۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کے اوپر، جو آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو مزین کیا، اور اس میں ایک پتن تک نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا اور ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے بارونق جوڑے۔ یہ نصیحتیں اور بصیرتیں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور کٹنے والے گلے کو اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جس کے تہبتیں خوشے ہوتے ہیں، یہ رزق ہے بندوں کے لیے، اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح نکلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کو متنبع کرتے ہوئے اپنی قدرت عظیمہ پر، جس کے ذریعے سے اس نے ظاہر کی وہ چیز جو زیادہ بڑی ہے ان لوگوں اس کے مقابلے میں، جس پر ان لوگوں نے تعجب کیا اس کے حقوق کو باعث سمجھتے ہوئے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، یعنی چراغوں سے، وما لها من فروج، امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مراد پتن ہے، اور ان کے علاوہ حضرات نے فرمایا کہ شغاف مراد ہے، اور ان کے علاوہ نے فرمایا کہ درار مراد ہے، اور معنی قریب ہے، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والارض مددناها، یعنی ہم نے اس کو وسیع کر دیا اور ہم نے اس کو بچھا دیا، والقینا فيها رواسي، اور وہ پہاڑ ہے تاکہ یہ زمین ہلنے نہ پائے زمین والوں کو لے کر، اور ڈگمگائے اس لیے کہ وہ بچھی ہوئی ہے پانی کی سطح پر، جس کو پانی ہوئی، جس نے تمام سمت سے اس کا احاطہ کیا ہے، جس نے تمام سمت سے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ انبتنا فیہا من کل زوج بہیج، یعنی تمام قسم کی کھیتیاں اور پھل اور نباتات، ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان بہیج یعنی خوش منظر، تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، یعنی مشاہدہ کرنا آسمان و زمین کے پیدائش کا اور ان تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کی ہے، یعنی بڑی نشانیاں، تبصرۃ یعنی دلیل ہے، نصیحت ہر
عبد ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یعنی جھکنے والا ہو، ڈرنے والا ہو، خوف رکھنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا یعنی نفع بخش پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ یعنی باغیچے، باغات اور اس کے معنی، وَحَبَّ الْحَصِيدِ یعنی وہ کھیتی جس کا مقصد اس کا کاٹنا اور اس کا جمع کرنا ہوتا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ یعنی لمبے لمبے مضبوط درخت۔ ابن عباس، امام مجاہد، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باسقات سے مراد لمبے لمبے درخت، لَهَا ضَرْعٌ نَضِيدٌ یعنی تہبت رزقاً للعباد یعنی مخلوق کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور یہ وہ زمین ہے جو خشک تھی، پھر جب اس پر پانی برسا تو وہ لہلہانے لگی، ابھرنے لگی اور اس میں اگائے ہر قسم کے بارونق جوڑے یعنی پھول اور اس کے علاوہ تمام کلیاں اور اس کے علاوہ تمام چیزیں کی نگاہیں ڈوب جاتی ہے اس کے حسن میں، اور یہ بعد اس کے کہ وہ اور یہ ہوا بعد اس کے کہ وہ کچھ نہ تھی، نہ اس میں نباتات تھی، بس وہ لہلہانے لگی سرسبز و شاداب ہوتے ہوئے۔ بس یہی مثال بعث بعد الموت کے ہلاک ہونے کے بعد کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ مشاہدہ کرانا ہے اپنے عظیم قدرت کا احساس محسوس کرنے کے ذریعے سے۔ یہ زیادہ بڑی چیز ہے اس کے مقابلے میں جس کا انکار کیا ان لوگوں نے جو منکر ہے بعث بعد الموت کے، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس اور باری تعالیٰ کا فرمان اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعد بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ومن آیاته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير۔ مشرکین نے انکار کیا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا تو کیا مشکل ہے، پہلی مرتبہ میں بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کسی چیز کی، تو پہلی پیدائش کے بعد دوسری پیدائش تو آسان ہوتی ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ پاک کے لیے اس طرح کی مثالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان 6 فٹ کا اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندے ہونے پر تو تم اشکال کرتے ہو، اور ہر بارش کی موسم میں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتے ہیں، سبزہ اگتا ہے اور پھر وہ خشک ہوتا ہے، تو سبزہ اگنے کے بعد سے لے کر پھل دینے تک کے اس کے جتنے مرحلے گزرتے ہیں، کاشتکار کو پوچھے کہ وہ کس کس طریقے سے ان کی حفاظت ان تمام احوال میں کرتے ہیں، اور ہر چیز کے سلسلے کے اندر وہ پہلے سے متنبع ہے۔ تو تم خود ہی جب کھیتی کرتے ہو یا جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو دیکھو، زمین بالکل خشک پڑی ہوئی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اس کے بعد کس طریقے سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کا اس طریقے سے سرسبزی اور شادابی والا ہونا اور اس کے اندر مختلف پھل پھول رنگت ان کی الگ الگ، ان کا مزہ الگ، ان کا ذائقہ الگ، یہ سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے جس نے بیلنس کر دیا زمین کا، تبصرۃ و ذکریٰ، یہ یاد دہانی کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے حصی طور پر بھی رکھا ہے اور مانوی طور پر بھی۔ ایک چیز حصی طور پر رکھی ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت مانوی چیز کے، اس لیے فرما دیا کہ یہ تبصرہ ہے کہ ایک تو تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اور جب آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو قوت فکریہ کو بھی لگاؤ اور یاد دہانی بھی اس پر لگاؤ، لیکن یہ نصیب ہوتی ہے اور اس بندے کو جو طلب کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات اور اللہ پاک کی نعمتوں کو دنیا میں دیکھنا چاہے۔ تو 6 فٹ کے انسان کے مقابلے میں یہ عظیم مخلوقات اور یہ چھوٹی موٹی مخلوقات کتنی شاندار عجیب و غریب قسم کی رنگت مزہ پھل پھول وغیرہ کے علاحدگی کے ساتھ، یہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا، ویسے پانی رات دن ڈالتے رہتے ہیں، سبزہ نہیں اگتا ہے، اور بارش کی پہلی ہوتی ہے کہ سبز چادر چھا جاتی ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اللہ پاک بارش کے ذریعے نباتات وغیرہ کو اگاتے ہیں، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، جو کھیتی کرتی ہے دانا اناج اور غلہ رات دن کھاتے ہو یہ سب، اسی طرح لمبے لمبے کھجور کے درخت کتنی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے۔ سعودی میں ہم وہاں گزرتے ہیں تو مدینہ منورہ میں نظر آتا ہے، پلاسٹک کی ڈوری لگا دیتے ہیں بالکل مکمل بند کرنے کے لیے تاکہ دوسرے جانور وغیرہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، کھجور وغیرہ کو نہ ہو، اور اس طرح کی دوسرے پھلوں کے اوپر یہ لوگ انگور وغیرہ میں بھی اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو طلع الندید، اللہ تبارک تعالیٰ نے تہبت کیسے کھجور رکھے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حضرت انسان کی پیدائش کیا بعید ہے، رزقا للعباد، یہ سب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔
افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب رس نے، قوم ثمود نے، قوم عاد نے، فرعون نے، قوم لوط نے، اصحاب ایکا نے اور قوم تبع نے. تمام نے رسولوں کی تکذیب کی، بس میری وحی ثابت ہو گئی کہ ہم تھک گئے پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے، بلکہ وہ شک میں ہے اصلاً وہ پیدا کرنے کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دھمکاتے ہوئے کفار قریش کو ان چیزوں کے ذریعے سے جو اس نے نازل کی ان کے جیسوں پر، ان کے مانند لوگوں پر، ان سے پہلے جھٹلانے والوں میں سے، یعنی سزا اور عذاب، دردناک عذاب، جیسے کہ قوم نوح، اور وہ چیز جو ان پر جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیا، یعنی عام غرق کرنا پورے زمین والوں کو. وہ اصحاب الرس، اور تحقیق ان کا واقعہ گزر چکا سورہ فرقان میں. وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، اور یہ ان کی وہ امت ہے جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، یعنی صدوم والی. اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیا اور ان کی زمین کو بدل دیا بدبودار خبیث سمندر میں، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کے سرکشی کی وجہ سے اور ان کے حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اور اصحاب الایکا، اور یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. وقوم تبع، اور یہ یمانی قوم ہے. اور تحقیق ہم نے ذکر کیا ان کی حالت کے بارے میں سورہ دخان میں. کل کذب الرسل، یعنی ان امتوں میں سے ہر ایک نے اور ان بستیوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی، اور جو ایک رسول کی تکذیب کرے تو بلا شبہ اس نے تمام رسولوں کی تکذیب کی، جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان کذب قوم نوح المرسلین فحق وعید، یعنی بس ان پر ثابت ہو گئی وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا جھٹلانے کی وجہ سے، یعنی عذاب اور سزا. بس چاہیے کہ مخاطب لوگ ڈر یہ کہ ان کو وہی عذاب نہ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا، اس لیے کہ تحقیق ان کو بھی وہی پہنچے جو پہلی قوموں کو پہنچا تھا، کہ ان کو بھی وہی پہنچے جو پہلی قوموں کو پہنچا تھا، اس لیے کہ تحقیق کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو جیسا کہ ان لوگوں نے جھٹلایا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان افعینا بالخلق الاول، یعنی کہ ہم عاجز آ گئے تھے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے، کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں. بل ہم فی لبس من خلق جدید، معنی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے نے ہم کو عاجز نہیں کیا، اور دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور صحیح حدیث میں گزر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہرگز اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان نہیں تھا میرے پر اس کو دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں. کذبت قبلہم قوم نوح، مختلف قوموں کا ذکر کیا جن کے واقعات اس سے پہلے آ چکے ہیں مختلف آیتوں میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑی بڑی مضبوط قومیں تھی، قداور تھی، سمجھدار تھی، ظاہری اعتبار سے دل ڈول والی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. اصحاب ایکا قوم تبع، یہ یمن کے علاقے میں تبع والے تھے، اور اصحاب ایکا مدین والے شعیب علیہ السلام، ہر ایک نے یہ کیا. اور فحق کا وعید، اللہ کی وعید ان پر آئی، اور عذاب اللہ تبارک تعالیٰ کا جن جن شکلوں میں آیا ان قوموں نے اس کو چکھ لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، اچھا جیسے ان کو عذاب آیا، انہوں نے جو گناہ کیا، اگر وہی گناہ تم بھی کرو گے تو یقیناً جس گناہ پر ان کو سزا دی گئی تم کو بھی سزا دی جا سکتی ہے. افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ تخلیق میں نعوذ باللہ ہم کہیں تھک گئے کہ اب دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں التباس میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اہون وہو اہون علیہ ہوا، یہ بھی سمجھانے کے لیے اس کے لیے نہ پہلا مشکل تھا نہ بعد والا اہون، یعنی مشکل کے مقابلے میں اہون. اسی طرح روایت میں بھی جو فرمایا ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتی، اسلامیہ عقائد گجراتی کتاب لکھی، اس میں یہ روایت ہم نے لکھی تھی. ایک صاحب کو اشکال ہوا، میں نے کہا آپ پورا مفہوم ہی نہیں سمجھے ہیں اس لیے آپ کو اشکال ہو رہا ہے. روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی سمجھانا چاہا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. البتہ تحقیق کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں ان وساوس کو جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہے شہرت سے بھی. جب دو لینے والے لے رہے ہوتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے، وہ نہیں کرتا ہے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگران تیار رہتا ہے، اور موت کی سختی حق کو لے کر آ چکی ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہے، اور ہر شخص آئے گا اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. البتہ تحقیق کہ تو غفلت میں اور وہ کہے گا
اور وہ کہے گا کہ البتہ تحقیق کہ تو غفلت میں تھا، اس سے پس ہم نے ہٹا لیا تجھ سے تیرے پردے کو، پس تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے اپنی قدرت کے بارے میں انسان پر ذہنی طور کہ اس کا علم محیط ہے اس کے تمام امور کو، یہاں تک کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان وساوس کو جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہو یا برے۔ اور تحقیق کے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دے میری امت میں سے ان وساوس کو جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ کہہ نہ دے یا عمل نہ کرے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زیادہ قریب ہے انسان سے، اس کی شہرت سے بھی زیادہ ہے۔ اور بعض حضرت نے اس کی تعویل کی ہے علم پر، بلا شبہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کہیں حلول یا اتحاد لازم نہ آ جائے، اور ان دونوں کی نفی کی گئی ہے بالاجماع۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور پاکصف ہے، اور لیکن لفظ اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ نہیں فرمایا، بلا شبہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جیسا کہ اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس کی موت کا وقت قریب ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یعنی اس کے فرشتے زیادہ قریب ہے انسان سے، اس کی شہرت سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو قدرت دینے کی وجہ سے اس پر بس فرشتے کے لیے بھی چوکا لگانا ہوتا ہے انسان سے، جیسا کہ شیطان کے لیے چوکا لگانا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، یعنی وہ دو فرشتے جو لکھتے ہیں انسان کے عمل کو، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یعنی تاک لگائے ہوئے، مَا يَلْفِظُ یعنی ابن آدم مِنْ قَوْلٍ، یعنی جو بات بھی وہ کرتا ہے، إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یعنی مگر وہ اسی کے انتظار میں ہوتا ہے اور اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ وہ اس کو لکھ لے، وہ ایک کلمہ بھی نہیں چھوڑتا ہے اور نہ کوئی حرکت، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تحقیق کے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا فرشتہ لکھتا ہے ہر چیز کو کلام میں سے، یا بلا شبہ وہ لکھتا ہے اسی چیز کو جس میں ثواب اور سزا ہوتی ہے۔ دو قولوں پر، پہلی آیت کا ظاہر تو باری تعالیٰ کے فرمان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کے عموم ہے، اور تحقیق امام احمد نے روایت کیا ہے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح آدمی البتہ ایک کلمہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، وہ گمان نہیں کرتا ہے کہ وہ کلمہ پہنچے گا جہاں وہ پہنچے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے اپنی رضامندی کو اس کے ملاقات کرنے کے دن تک۔ اور بلا صبح آدمی البتہ ایک کلمہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، وہ گمان نہیں کرتا ہے کہ یہ کلمہ پہنچے گا جہاں تک وہ پہنچے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس پر اس کی وجہ سے اپنی ناراضگی اس کے ملاقات کرنے کے دن تک۔ بس حضرت الکمال فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے کلام ہیں کہ تحقیق کے اس نے مجھے روک لیے، جس سے حدیث بلال بن حارث نے روک دیا۔ اور احمد بن قیس نے فرمایا کہ داہنے والا فرشتہ لکھتا ہے بھلائی کو اور وہ امین ہوتا ہے بائیں والے فرشتے پر۔ اس پر بندہ جب کوئی غلطی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ رک جا، بس اگر وہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا ہے تو اس کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اس کو لکھے، اور اگر وہ رک جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ توبہ نہ کرے، انکار کا مطلب استغفار نہ کرے، اور اگر وہ استغفار نہ کرے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا عن الیمین وعن الشمال قعید، ابن آدم تیرے لیے پھیلا دیا گیا ہے صحیفے کو، اور تجھ پر دو فرشتوں کو مقرر کر دیا، دو معزز فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے، ان میں سے ایک تیری داہنی جانب میں ہے اور دوسرا بائیں جانب میں ہے۔ بس وہ فرشتہ جو تیری داہنی جانب میں ہے وہ محفوظ کرتا ہے تیری نیکیوں کو، اور جو فرشتہ تیری بائیں جانب میں ہے وہ تیرے سیئات کو محفوظ کرتا ہے۔ بس تو عمل کر جو تو چاہے کم کرے یا زیادہ کرے، یہاں تک کہ جب تو مر جائے گا تو تیرے صحیفے کو لپٹ دیا جائے گا اور تیری گردن میں تیرے ساتھ رکھ دیا جائے گا تیری قبر میں، یہاں تک کہ تو نکلے گا قیامت کے دن۔ بس اس وقت تجھ سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ کیا ہی انصاف کیا ہے اللہ کی قسم تیرے بارے میں کہ تجھے ہی تیری ذات کا محاسب بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی ہر چیز لکھی جاتی ہے جس کو وہ بولتا ہے چاہے اچھی ہو یا بری ہو، یہاں تک کہ بلا صبح البتہ لکھ لیا جاتا ہے اس کے اس قول کو بھی کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا اور میں نے دیکھا، یہاں تک جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اس کے قول اور اس کے عمل کو پیش کیا جاتا ہے، پر اس میں سے برقرار رکھا جاتا ہے اس میں سے وہ جس میں بھلائی یا برائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کو ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے اور یہ باری تعالیٰ کا فرمان یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اور امام احمد سے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیماری کی حالت میں کراہ رہے تھے، بس ان کو حضرت طاؤس کا یہ قول پہنچا کہ انہوں نے فرمایا کہ فرشتہ لکھتا ہے ہر چیز کو، یہاں تک کہ کراہنے کو بھی، بس احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کراہنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آ گئی یہ انسان موت کی سکتی حق کے حق کو لے کر، یعنی تیرے سامنے واضح کر دیا گیا اس یقین کے بارے میں جس کے بارے میں تو شک کرتا تھا. ذالک ما کنت منہ تحید، یعنی یہ وہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا. تحقیق وہ تیرے پاس آ گئی ہے، بس اب کوئی بھاگنے کی جگہ اور کوئی چھٹکارے کی جگہ اور کوئی آزادی نہیں اور نہ کوئی خلاصی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ مخاطب اس کے ذریعے سے انسان ہے، انسانیت کے اعتبار سے، اور ایک قول یہ ہے کہ کافی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے علاوہ. اور روایت کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، پھر انہوں نے اس شعر کے ذریعے سے مثال بیان کی کہ آپ کی عمر کی قسم کے بے نیاز نہیں کیا مالداری نے جوان کو، جبکہ اس کے حلق میں سانس گھٹنے لگی ایک دن اور اس کی وجہ سے سینہ تنگ ہو جائے گا. بس آپ نے اپنے چہرے سے چادر کو ہو گیا، اس کی وجہ سے سینہ تنگ ہو گیا، بس آپ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہے لیکن میری اس بات کی طرح. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. اور تحقیق صحیح حدیث میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو موت نے ڈھانپ لیا تو آپ پسینہ پوچھنے لگے اپنے چہرے سے اور فرما رہے کہ سبحان اللہ، بلا شبہ موت کی البتہ سختیاں ہے. اور باری تعالیٰ کے اس فرمان ذلك ما كنت منه تحید میں دو قول ہے، ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ ما یہاں پر موصولہ ہے، یعنی وہ چیز جس سے تو بھاگ رہا تھا وہ تبتعید اور تفسیر کے معنی میں ہے. تحقیق کہ وہ تیرے پاس آ گئی ہے اور تیرے صحن میں اتر چکی ہے. اور دوسرا قول یہ کہ ماں یہاں نافیہ ہے، یعنی اس معنی میں ہے کہ وہ چیز یہ وہ چیز ہے کہ تو قادر نافیہ ہے کہ تو قادر نہیں ہے اس سے جدا ہونے پر اور اس سے بھاگنے پر. خلقت خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کے دل میں گزرنے والے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں. آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہو سکی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہو اور اس کے خیالات اور اس کی سوچ و فکر کیا ہو اس کو وہ جانے. تھوڑا کچھ سائیکولوجیکل چیزوں کے اندر ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے لیکن ابھی تک وہ مکمل یقین اور قطعیت پر نہیں پہنچے. تو انسان کے دل میں گزرنے والے وسوسے، یہ تو وہ آدمی ہے کہ جو بیچارہ خود بیمار ہے تو یہ لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل بیمار ہے تو وہ کیا کیا سوچ سکتا ہے. ایک مرتبہ میں مولانا رشید صاحب سیلوڑی کے ساتھ ان کے ایک رشتے دار بچہ تھا، وہ اس طریقے سے ہو گیا تو انتانی کے پاس گئے ہم، وہ گر رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا چھوڑ دو آپ لوگ، نہیں گرے گا، تو نہیں گرا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس قسم کی چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. شرابی کے سلسلے میں بھی ایک صاحب نے سنایا کہ کتنا ہی شرابی ہو اگر یہ کہا جائے کہ پولیس آئی یا گاڑی آتی ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے. تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ نے ما توسوس به نفسه، دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں ان وسوسوں کے ساتھ یہی مطلب ہوتا ہے. اللہ پاک ہی جانتے ہیں، دنیا کی اور کوئی مخلوق نہیں جان سکتی. خواب میں سونے والا کیا دیکھ رہا ہے بازو والے کو کچھ پتہ نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ جو گردن کی رگ ہے جو ملی ہوئی ہے سیدھی قلب سے جا ملتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب. اللہ پاک اپنی ذات کے اعتبار سے بھی انسان سے قریب ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. علماء اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان صفات الہیہ میں تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے جو نظری اختلاف کہا جائے، عملی طور پر نہیں ہے، لیکن اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، صفت قدرت اور صفت علم، اس کے متعلق بحث آتی ہے. عموماً جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کوئی چیز منسوب کی جاتی ہے تو ذات اقدس مراد نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت علم مراد ہوتی ہے یا صفت قدرت مراد. یہاں پر بھی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی رجحان اپنایا ہے اور یہ فرمایا کہ انا اقرب نہیں فرمایا، اللہ پاک نے ونحن اقرب فرمایا. تو اللہ پاک خود اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے ہیں بلکہ اپنے فرشتوں کے متعلق فرما رہے ہیں اور فرشتوں کے قریب ہونے کو اپنی قربت سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے حکم اور اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت ہی کے ماتحت یہ کام کرتے ہیں. تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ میں فرشتے مراد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی تو ہم سے قریب ہے ہی، اس کو ہم سے قربت کے لیے نعوذ باللہ جسمانیات کے اعتبار سے ہمارے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا کے انسان ترقی کرتے ہوئے علم کی بنیاد پر اور اسی طریقے سے مشینریوں میں ہم دیکھتے ہیں مشین ہوتا ہے اور ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے ایران میں بیٹھے ہوئے ایران کے اندر مار رہے ہیں اس کو اور وہ اسرائیل میں رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے اتنا لمبا چوڑا جب انسان یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت علم اور صفت قدرت سے اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق سے بالکل اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ اس فرشتے سے بھی زیادہ قریب ہے جن کا ذکر اللہ نے فرمایا، لیکن وہ اپنی صفت علم اور صفت قدرت سے ہے. اللہ پاک جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے قرب مکانی اس کا حصی طور پر ہونا یہ مراد نہیں ہے آیت میں، اس لیے نحن کی ضمیر ذکر کر کے فرشتوں کی طرف اشارہ فرما دیا. ابن کثیر کا اور دیگر مفسرین کا یہی رجحان ہے.
اگرچہ صوفیاء کرام کے یہاں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، چونکہ یہ عشق الہی، محبت الہی، معرفت الہیہ کی آیت ہے، ان حضرات نے اس سے دوسرے بھی معنی مراد لیے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، لیکن آیت کی وہ تفسیر کی جائے جو عوام الناس سمجھ سکے۔ صوفیاء کرام کی تفسیر نہیں ہوتی، وہ تعویل ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں جہاں تصوف کے بیانات ذکر کیے اس کو سائٹ پہ کر دیا، تفسیر کے ضمن میں اس کو نہیں رکھا، حاشیے پر اس کو رکھا تھا، بعد میں پھر اس کو مستقل کتابی شکل میں چھاپا گیا۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دو ملنے والے فرشتے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آیت کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ جو بھی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ نگران فرشتہ، ذمہ دار فرشتہ اس کو لکھ لیتے ہیں، یا یہ کہ وہ ما یلفظ، اتنا تو ہے کہ جو بندے کی زبان سے نکلتا ہے فرشتہ اس کو سنتا ہے، دیکھتا ہے ساری چیزوں کو۔ اب لکھنا کتنا ہے کتنا نہیں، اس سلسلے میں دو آیتیں ہیں۔ اس آیت کے عموم نے تو یہ بتلا دیا کہ ہر چیز لکھی جاتی ہے، اور دوسری ایک آیت نے ذکر، اس آیت نے بھی، اور دوسری آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ما تفعلون کے ذریعے بتلا دیا کہ سب چیزوں کو۔ پہلی آیت میں بھی عموم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مطلب دو قول ہوئے۔ دوسری ایک جو آیت کریمہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس کے ذریعے بتلا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب چیزوں کو لکھواتے ہیں، چاہے اس کا تعلق تکلیف سے ہو یا نہ ہو۔ ایک تو یہ بات، اور اس میں یہ اس قسم کی آیتیں جو ہے یمحو اللہ ما یشاء وغیرہ، اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تو سب کچھ لکھا جاتا ہے، پھر فرشتے اس کی تنقید کرتے ہیں، اور جن کا تعلق انسان کی نیکی اور گناہ سے نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس پر حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، تو جن پر حساب کتاب ہونے والا ہے ان کو باقی رکھا جاتا ہے، باقی کو محو کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرے حضرات فرماتے کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے وہی لکھتے ہیں جو انسان کے متعلق ہے، اور اس پر انہوں نے دلیل کے ذریعے پیش کیا کہ آدمی کوئی بات کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والی تو اس پر فخر ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی والی بات کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ دونوں لفظ رضامندی اور ناراضگی، حدیث یہاں تو مختصر ہے، اس سے پہلے آ چکی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی والی چیزوں پر لکھا جاتا ہے۔ یکتب اللہ علیہ بہا سخطۃ الی یوم القیامہ، تو خیر اللہ کی سخط اور اللہ کی ناراضگی قیامت تک رہی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان اعمال پر رہی جو ناراض کرنے والے اعمال تھے، اس سے گویا خصوص معلوم ہوتا ہے، یمحو اللہ کے ذریعے بھی خصوص معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ترک لا یعنی حدیث شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ تمہارا کوئی جملہ کبھی کبھار گناہوں پر لے جاتا ہے تو ایک جملہ کبھی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ان روایتوں کی روشنی کے اندر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر قول بولتے وقت سوچا جائے، چاہے اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، چاہے ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، وہ سیدھی تو نیکی اور گناہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وایا ہو کر واسطہ ہو کر وہ نیکی اور گناہ کی طرف ہمیں پہنچائے، تو نیکی والی تو اچھی ہے لیکن گناہ والی پریشان کن۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ پاک فرماتے ہیں موت کی سکرات آئے گی۔ حضرت عائشہ کی روایت سن ہی چکے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی جو معاملہ پیش آیا، ان للموت سکرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکابر تابعین میں سے ہے، کہ داہنی جانے والا فرشتہ بھی لکھتا ہے، بائیں جانے والا بھی لکھتا ہے، داہنی جانے والا ذمہ دار ہے بائیں جانے والے پر بھی، یعنی بائیں والا اس کے تابع ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی ٹھہر جا بھی، شاید یہ توبہ اور استغفار کر لے، اور جب توبہ استغفار کر لے گا تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اور حسن بصری، اچھا وَإِنْ أَبَى، اور اگر وہ استغفار وغیرہ نہیں کرتا ہے اور پھر ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ، تو پھر فرشتہ اس گناہ کو لکھ لیتا ہے، بائیں جانے والا اور داہنی جانے والے کی طرف سے بھی کوئی اجازت ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید، آیت پڑھی اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے تیرے لیے تیرا صحیفہ بچھا دیا ہے، تیرے اوپر دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک ایک عمل کو وہ محفوظ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے انسانوں کے لیے محفوظیت کا مسئلہ تھا، اب تو وہ چیز رہی نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور یہ کہا کہ لوح محفوظ کتنا بڑا ہوگا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اتنی لمبی چوڑی ساری فہرست لکھی گئی ہوگی۔ حضرت نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، ادھر ادھر تھوڑی بات کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا گاؤں کہاں ہے، گاؤں میں کتنے محلے ہیں، اس طرح کی بات کی تو آدھے گھنٹے تک حضرت لیکچر دیتے رہے سامنے والا۔ حضرت مولانا نے کہا کہ یہ سب کہاں سے لایا، تیرا تو اتنا چھوٹا سا ہے اندر کی میموری، تو اور اتنی بڑی سب کہاں سے آئی، اور اب تو اور آسان ہو گیا ہے، میموری کارڈ نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، چھوٹی سی میموری کارڈ میں دنیا بھر کی چیزیں آ گئی، اور اب تو سائنس اس سے بھی آگے ترقی کر رہی ہے۔
تو جب دنیا کا انسان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اور اتنی چھوٹی سی میموری کے ذریعے لاکھوں بیانات انسانوں کے آ جاتے ہیں، لاکھوں چیزیں آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو لوح محفوظ ہوگا، انسان اپنی میموری پر قیاس کر لے تب بھی بہت ہو جائے گا. اپنی میموری سے، دماغ کی میموری نہیں، خارجی میں جو میموری ہے اسی حصے سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آج کل اس طرح چیزیں کر دی ہے، اور اب تو یہ چیزیں بھی پرانی ہو رہی ہے، سائنس تو رات دن آگے سے آگے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سارا حساب کتاب رکھا جائے گا، اور اس وقت اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. ایک اور روایت میں بھی ہے کہ بندہ یہ کہے گا کہ آج کے دن مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دن میں خود اپنا گواہ ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے ٹھکانے کوئی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے پھر اس کے بعد الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالا لگا دیا جائے گا اور ہاتھ پیر اس کے بولیں گے. سورہ حمیم سجدہ میں بھی آیتیں گزر چکی ہے، اور سورہ یاسین میں بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ خیر و شر میں سے سب چیزیں لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا یہ سب چیزیں بھی، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمارے یہاں ریکارڈ کتنا منظم ہے. چاہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے حساب کتاب میں نہیں ہوگی تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ تو حساب کتاب سے متعلق ہوتا ہی ہے. رات دن انسان کچھ بولتا ہے، کچھ سنتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق نیکی اور شر دونوں میں سے کسی سے ہوتا ہی ہے. آگے اس کے بعد فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید. اس آیت کی تفسیر کے اندر دو قول نقل کیے. ما موصولہ، یہ وہی چیز ہے جس سے تجھے تب تعید و تفر، جس سے تو بھاگتا تھا اور اب وہ عذاب تیرے اوپر آ گیا. اور دوسری آیت کی تفسیر کی ذالک ما کنت منہ تحید. ما الذی کے معنی میں نہیں بلکہ ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگنے پر قادر نہیں ہوتا ہے. مفہوم بدل جائے گا تحید کا دونوں جگہ پر. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. تحقیق کلام گزر چکا حدیث النفخ الصور پر کہ یہ قیامت کے دن ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے آرام سے رہوں، کیسے میں آرام سے رہوں، حالانکہ صاحب کن تحقیق کے سنگ کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اور منتظر ہے کہ ان کو حکم دیا جائے. ان صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ہم کیا کہیں گے؟ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پس صحابہ نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، یعنی وہ فرشتہ جو اس کو لے کر جائے گا میدان کی طرف، اور ایک فرشتہ جو گواہی دے گا اس پر اس کے اعمال کی. یہی آیت کریمہ کا ظاہر ہے، اور اس کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے. جبکہ مروی ہے یحییٰ بن رافع سے فرمایا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ نہیں لما اس روایت کی وجہ سے کہ یحییٰ بن رافع سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. بس آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بس فرمایا کہ سائق اس کو لے جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور گواہی دینے والا گواہی دے گا اس پر ان عمل کی جو اس نے کی. اسی طرح امام مجرم قدرہ نے فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سائق سے مراد فرشتہ ہے اور گواہی دینے والے سے مراد عمل ہے. اسی طرح امام ضحاک امام سدی نے فرمایا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سائق فرشتوں میں سے ہوگا اور گواہی خود انسان دے گا کہ وہ شہید خود انسان ہوگا، شہید خود انسان ہوگا اور وہ گواہی دے گا اپنی ذات پر. اور یہی بات امام ضحاک نے بھی فرمائی ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. کہا گیا کہ بلا شبہ اس سے مراد کافر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بلا شبہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نیک، چاہے نیک ہو یا فاجر ہو، اس لیے کہ آخر نسبت کرتے ہوئے دنیا کی طرف بیداری کی طرح ہے اور دنیا منام کی طرح ہے. اور اس کو اتنے ذریعے میں پسند فرمایا ہے. اور سیاق ظاہر ہے کہ خطاب انسان کے ساتھ ہے، انسانیت کے اعتبار سے. اور مراد باری تعالیٰ کے فرمان لقد كنت في غفلة من هذا سے اس دن کی مراد ہے. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یعنی تیز ہوگی، اس لیے کہ ہر شخص قیامت کے دن تیز نگاہوں والا ہو جائے گا. یہاں تک کہ دنیا کے کافر بھی، وہ بھی قیامت کے دن استقامت پر ہوں گے، لیکن یہ ان کو نفع نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید. اللہ پاک کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور وہی وعید کا دن ہوگا. مختلف روایتوں سے اس کا ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ کیسے میں آرام سے رہوں، فرشتہ سینگ لے کر کھڑا ہے، کس وقت اجازت ملے اور وہ فوراً سور پھونک دے. اتنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سور کے سلسلے کی اور قیامت کی اور حشر کے میدان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی. آگے آیت میں فرمایا، اس لیے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا پڑھتے رہیں؟ تو فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کثرت سے ذکر کرو، آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے.
وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان ہمارے سامنے آئے گا, اس کے ساتھ دو ہوں گے, ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. اب سائق اور شہید کے ایک تو لغوی معنی ہیں اور ایک ان کا حدیث آیت کریمہ میں کیا مراد ہے, تفسیر ان کی کیا ہے. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلی تفسیر کر دی اور وہ آسان کر دی کہ ایک فرشتہ ہوگا جو میدان محشر میں ہر انسان کو لے جائے گا, اور ایک فرشتہ ہوگا جو گواہی دے گا انسان کے خلاف. تو یا تو فرشتہ ہی ہوگا یا جیسے آگے آیا کہ انسان خود ہی اپنے اوپر علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, جتنا عذر کرے لیکن وہ اپنے ذات کو جانتا ہے کہ میں گناہ کا مستحق ہوں. تو دو فرشتے ہوں گے, ایک کو سائق کہا گیا جو اس کو میدان محشر میں لے جائے گا, اور جو فرشتہ اس کے خلاف گواہی دے گا جن کو مقرر ہی کیا ہوگا, اور گواہی کے لیے ان کے پاس سارے دلائل موجود ہوں گے اس کا حساب کتاب وغیرہ کا. اس روایت کی وجہ سے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی آیت کو, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفسیر فرمائی اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس کے خلاف گواہ دے گا. یہ اسی طرح مجاہد قتادہ نے بھی فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ سائق سے تو فرشتہ ہی مراد ہے, لیکن شہید سے اس کا عمل مراد ہے. لیکن عمل کی پھر تفسیر ہم لوگ جان ہی چکے ہیں کہ فرشتہ سائق تو ہوگا ہی, لیکن شہید انسان خود ہوگا یا انسان کے بدن کے اعضاء ہوں گے جو اس کے خلاف گواہی دیں گے. ضحاک وغیرہ نے بھی یہی فرمایا. لقد كنت في غفلة من هذا, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دنیا کے اندر غفلت میں تھا. فكشفنا عنك غطاءك, ہم نے تیری ڈھکن کو کھول دیا. مراد یہ ہے کہ آج تو دیکھنے والا ہو گیا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پر کتاب اللہ میں جب لفظ انسان آتا ہے یا خطاب اس طرح کا حاضر کا ہوتا ہے تو سیاق و سباق میں یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں, لیکن یہاں مراد نہیں ہے آپ, تو پھر اس موقع پر مطلق انسان مراد ہوتا ہے, چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو. عمومی طور پر کافر ہی مراد ہوتا ہے آیت کریمہ میں, لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دونوں مراد لینا چاہا, مومن بھی اور کافر بھی, اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی. لأن الآخرۃ بالنسبۃ الی الدنیا کالیقظۃ, کہ تو دنیا میں غفلت میں پڑا تھا اور آج تیری آنکھیں کھل گئی. جو گنہگار ہے اس کی تو حقیقت میں آنکھیں کھلی, دنیا کو اس نے کھانا پینا سب کچھ سمجھ لیا, دارالامتحان نہیں سمجھا. جو مومن ہوگا اور نیک حضرات ہوں گے ان کے لیے بھی فکشفنا عنک غطاءک ہوا ہے. ان کے لیے اس طرح ہوا کہ جیسے دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی افسوس کرے گا, نیک آدمی بھی افسوس کرے گا کہ زندگی کی وہ گھڑیاں جو ایک دو کبھی کبھار اللہ کی ناراضگی میں گئی وہ بھی رضامندی والے حال میں ہوتی, یا ناراضگی نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ اس میں رضامندی چاہی نہیں گئی, تو وہ بھی دنیا کے عمل کو حقیر سمجھیں گے اپنے, اور یہ کہتے کہ کاش کی دنیا میں میں ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا لیکن اللہ کو راضی کرنے والی فکر کرتا. یہ یقظہ اس کو وہاں نصیب ہوگا. دنیا میں تو ہے ہی, لیکن اس طرح کا درجہ اس کیفیت کے ساتھ وہ اس وقت وہاں ہوگا. اس لیے دونوں کو مراد لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ مسلمان بھی غفلت میں نہ رہے. ظاہر من السیاق, خطاب انسان کو ہے, انسان ہونے کے اعتبار سے مطلق انسان, اس میں مومن کافر سب آ گئے, لیکن عمومی طور پر کافر مراد ہوتا ہے. والمراد بقوله تعالی, اللہ پاک نے جو فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا, یعنی اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا, کیونکہ اس سے پہلے فرشتوں کا ذکر ہے اور پھر فوراً لقد كنت في غفلة من هذا ہے, اس لیے وہ ترجمہ ہم نے کروایا تھا, ورنہ ہے تو اللہ ہی کا کلام. فکشفنا عنک غطاءک, اللہ وہ کہے گا کہ ہمارے فکشفنا عنک غطاءک, آپ نے ہمارے ڈھکن کو کھول دیا اور آج ہم خود, اور آج تو بہت اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہو گیا. یہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا, لیکن یہ دن اب کام کا نہیں ہوگا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اور کہے گا اس کا ساتھی یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار شدہ ہے, اور کہا جائے گا کہ تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر کفر کرنے والوں, شرکشی کرنے والے کو, بھلائی سے رکنے والے کو, حد سے بڑھنے والے کو اور شک کرنے والے کو, جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بنایا. بس تم دونوں اس کو ڈال دو, معبود ٹھہرایا, اس نے اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرایا, دوسرا معبود ٹھہرایا. بس تم دونوں اس کو ڈال دو سب کا عذاب میں. کہے گا اس کا ساتھی کہ ہمارا رب, میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا لیکن وہ خود دور کی گمراہی میں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ذکر مت کرو میرے پاس, تحقیق کہ میں بھیج چکا ہوں تمہاری طرف آئی, چکا تھا تمہاری طرف آئی, اور میری بات میرے پاس باتیں نہیں بدلتی ہے, اور میں بندوں پر ذرہ بار بار ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے
بتلاتے ہوئے فرشتے کے بارے میں جو مقرر ہوتا ہے ابن آدم کے عمل پر، یہ کہ وہ اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن ان اعمال کی جو اس نے کی، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یعنی تیار شدہ ہے، حاضر یا بغیر کمی زیادتی کے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ یہ ایک صاحب فرشتے کا کلام ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ ابن آدم ہے جس پر آپ نے مجھے مقرر کیا تھا، تحقیق میں نے اس کو حاضر کر دیا، اور تحقیق کے ابن جزی نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ یہ صاحب اور شہید دونوں کا عام ہے، اور انہیں کا قول قابل توجہ اور قوی ہے۔ بس اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، مخلوق میں عدل کے سرپرست فرمائیں گے القیا فی جہنم کل کفار علی، اور تحقیق کے نحویوں نے اختلاف کیا ہے باری تعالیٰ کے فرمان القیا میں۔ بس بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ بات عربوں کی لغت ہے جو مفرد کو تسنیہ بنا دیتے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ خطاب دونوں سے ہے، صاحب اور شہید۔ بس صاحب اس کو حاضر کرے گا میدان حساب کے میدان کی طرف، پھر جب شہید گواہی دے گا اس پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو حکم کریں گے جہنم کی آگ میں ڈالنے کا، اور یہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار علی، یعنی بہت کفر کرنے والا اور حق کو جھٹلانے والا، علی یعنی عناد اور حق سے عناد رکھنے والا، اور اسے عناد کرنے والا باطل کے ذریعے سے اس کو جاننے کے باوجود، مناعا للخیر یعنی ادا نہیں کرتا تھا وہ حقوق جو اس پر تھے، نہ نیکی اور نہ صلہ رحمی نہ صدقہ، معتدل یعنی ان چیزوں میں جس کو وہ خرچ کرتا تھا اور صرف کرتا تھا اور وہ اس میں حد سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معتدل یعنی حد سے بڑھنے والا تھا، اپنی بات میں، اپنی رفتار میں، اپنی کردار میں، ملک یعنی شک کرنے والا ہے اپنے معاملے میں، اور شک کرنے والا ہے اس شخص پر بھی جو معائنہ کرے اس کے معاملے میں۔ الذی جعل مع اللہ الہ آخر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شریک ٹھہرایا، بس اس نے اس کے ساتھ اس کے علاوہ کی عبادت کی۔ فلقیہ فی العذاب الشدید، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گفتگو کرے گی، بس وہ کہے گی کہ آج مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر جبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے پر، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرایا دوسرا معبود، اور جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، بس وہ آگ ان پر لپٹ جائے گی، پھر ان کو ڈال دے گی جہنم کی سختیوں میں۔ قال قرینہ، ابن عباس امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے جو اس پر مقرر کیا گیا تھا۔ ربنا ما اطغیتہ یعنی وہ کہے گا اس انسان کے بارے میں اس کو تحقیق کہ وہ قیامت کے دن پائے گا کفر کی حالت میں، اور اسے براز ظاہر کر دے، شیطان اس سے براز ظاہر کر دے گا، بس وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ یعنی میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید بلکہ وہ خود اپنی ذات میں گمراہ تھا اور حق سے عناد رکھنے والا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قال لا تختصموا لدي، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انسان کو اور اس کے ساتھی کو جو جنات میں سے ہوگا، اس لیے کہ وہ دونوں جھگڑا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ بس انسان کہے گا اے میرے رب اسی نے مجھے گمراہ کیا ہے، نصیحت سے بات اس کے جب وہ میرے پاس آ چکی، اور شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید یعنی صحیح راستے سے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے فرمائیں گے لا تختصموا لدی یعنی میرے پاس جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید یعنی تحقیق کہ میں نے تمہارے عذر کو ختم کر دیا تھا رسولوں کی زبانی، اور میں نے کتابوں کو نازل کیا تھا، اور میں نے تم پر حجت اور دلیلوں کو قائم کر دیا تھا۔ ما یبدل القول لدی، امام مجاہد نے فرمایا یعنی تحقیق کہ میں نے فیصلہ کر دیا جو میں فیصلہ کرنے والا تھا۔ وما انا بظلام للعبید یعنی میں کسی کو عذاب نہیں دیتا ہوں کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے، اور لیکن میں کسی کو عذاب نہیں دیتا ہوں مگر اسی کے گناہ کی وجہ سے، اس پر حجت کی قائم ہو جانے کے بعد۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اگلی آیت میں آ چکا تھا سائقون و شہید، اب اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ آیا، تو اب یہ وقال قرینہ سے کیا مراد ہے؟ ایک قول مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ سائق کا قول ہے، اور ابن جریر نے اسی کو پسند بھی فرمایا، لیکن ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے سائق اور شہید دونوں کو۔ مجاہد کی بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سائق کا کلام ہے، لیکن ابن جریر فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں کا سمجھا جائے تو پھر اشکال ہوگا کہ قرینہ واحد کا صیغہ تو علی سبیل البدلیت یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر آگے تثنیہ کا صیغہ آیا القیا فی جہنم، تو اگر دونوں مراد ہے کہ تم دونوں اس کو ڈالو سائق اور شہید تو صحیح ہے، اور اگر القیا اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ مفہومی معنی کے، اس لیے کہ القیا میں یہ دونوں شریک ہے کہ فرشتہ کھینچ کر لایا اور دوسرے نے گواہی دی، دونوں کے مجموعے نے مل کر ہی اس کے لیے جہنم کو ثابت کیا ہے، اس اعتبار سے بھی تثنیہ کا صیغہ ان کے لیے صحیح ہے۔ کچھ نحویوں نے کہا کہ القیا ہے تو تثنیہ کا صیغہ لیکن واحد کا معنی ہے، اور اب لوگ کبھی کبھار ایک آدمی کو جمع کے صیغے سے بھی پکارتے ہیں جیسے عام ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو واحد کے صیغے سے پکارا جائے کہ جمع کے صیغے سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے اردو ترجمے کرتے وقت ان چیزوں کو ذکر کیا۔
توحید کا تقاضا یہ ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے، لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ پاک کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ تو عرب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بھی تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ نقل چاہے ان کی طرف سے کیا گیا ہے، نحویوں کے قول کو نقل کیا گیا ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام حضرات یہی فرماتے ہیں کہ جب آیت کے اگلے جملے میں سائقوں و شہید تثنیہ کا لفظ موجود ہے منفرد الگ الگ، تو القیہ کو ان دونوں کی طرف ہی مراد لیا جائے تاکہ کوئی پریشانی ہی پیش نہ آئے، اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے۔ وظاہر انہا مخاطبۃ مع سائق و شہید، دونوں کے ساتھ سائق اس کو حاضر کرے گا، اور جب وہ حاضر کرے گا تو گواہی دینے والا گواہی دے گا، دونوں چیزیں، اس لیے دونوں کے مجموعہ ہوا۔ عنید، حق کا انکار کرنے والا، سب سے انکار کرنے والا جاننے کے باوجود، کفر عناد اسی کو کہتے ہیں۔ مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، ہر نیکی کے کام جو نیکی ہے، صدقہ ہے، جو کچھ بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب ہے۔ معتدین، جو خرچ کرتا ہے اس میں حد سے تجاوز کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہا ہے، جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہے وہاں کم کرتا ہے، کم کرنا ہے وہاں زیادہ، افراط و تفریط دونوں کو اعتداء کہا جائے گا۔ مریب، شک کرنے والا، خود بھی شک کرنے والا اور مریب دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا، یہ متعدی شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا۔ چنانچہ نیچے روایت ذکر کی جس میں 3 قسم کے آدمیوں کو جہنم سے ایک آگ گردن نکلے گی اور وہ گردن سب کو دبوچ لے گی، اس میں بھی یہی ہے من جعل مع اللہ الہا آخر۔ ربنا ما اطغیتہ قال قرینہ، ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو شیطان لمۃ من الشر لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے، یہ قیامت کے دن کہے گا ربنا ما اطغیتہ، کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو اس کو ظاہری کچھ چیزیں بتلائی، حقیقت میں اس کی خواہش کے مطابق تھی تو اس نے میری بات مان لی، اور نبیوں کی اور نیک اور دیندار لوگوں کی باتیں نہیں مانی اس نے۔ چونکہ اس طرح کی دوسری آیت بھی موجود ہے قرآن کریم میں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، وقال الشیطان لما قضی الامر، اس وقت شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی ایک سچا وعدہ کیا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا، فاخلفتکم، میں اپنے وعدے میں پیچھے رہ گیا، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے کوئی قدرت نہیں تھی کہ میں تمہیں گمراہ کروں، الا ان دعوتکم، میرا کام تو صرف دعوت دینا تھا، فاستجبتم لی، میری بات تمہاری خواہشات نفسانی کے موافق ہوئی تو تم نے میری بات مان لی تھی۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن اللہ پاک وہ انسان اگر اس جنات کے حوالے کرے، شیطان کے حوالے کرے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، تو شیطان خود بھی جب بڑا شیطان عذر کرے گا تو چھوٹے شیطان تو بدر جاولا عذر کر دیں گے، بڑا ابا ہے۔ قرآن کریم میں آیت بھی موجود ہے، غزوہ بدر کے اندر یہ آیا تھا، شیطان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ شیخ نزدی کہیں گم نہ ہو جائے، لیکن اسی موقع پر ہے کہ اس نے ہاتھ جھاڑ دیا اور بھاگنے لگا اور یہ کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جبریل بھائی کو دیکھ کر پسینہ چھوٹ گیا اس کا۔ تو وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود کی دور کی گمراہی میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دونوں مجرم ہو۔ دکانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ان کا اپنی پیسہ اگرانی لینے کے لیے جاتا ہے بڑا تاجر، تو یہ دکان پہ بیٹھے ہوئے دونوں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری میمن برادری میں مشہور ہے، ہمارے ایک میمن دوست نے ہی سنایا کہ کوئی لینے کے لیے آئے اگرانے والا، تو ہم لوگ خود آپس میں لڑے، خالی خالی مارے بھی ایک دوسرے کو، یہ گولا لڑائی، تو وہ سمجھے کہ آراز لڑے تو منہ دیوانا، تو وہ بیچارہ واپس چلا جائے، لیکن اگر وہ میمن بھی ہوگا تو وہ تو ان کا استاد ہوگا۔ تو وقت قدمت الیکم بالوعید، دنیا میں اس طریقے سے کرتے ہیں، وہاں جہنم میں بھی اس طرح گھمانے کے لیے جائے۔ کچھ کے بچے جب شروع میں 2002 میں آئے زلزلے کے بعد، تو چھوٹے چھوٹے چوزے تھے سب، لیکن ہوشیار بڑی کچھی قوم، آج بھی ٹہنیاں تھے تب بھی بہت ہوشیار تھے۔ تو ایک کو کوئی شکایت ہو تو دوسرے کی شکایت لے کر آئے، جب دوسرے کو بلائے تو وہ تیسرے کا نام لے، تیسرے کو لے تو 2 4 5 کا نام لے لے۔ اب جب آفس میں جمع کرے تو 20 25 جمع ہو جائے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر 1 2 مرتبہ ایسا دیکھا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ جتنا ہے ان کو بلا دو، کام پکڑا ہو 10 15 منٹ، تو پھر کوئی کسی کی شکایت لے کے ہی نہیں آئے۔ یہ آتے تھے اسی لیے کہ دوسرے کو تکلیف ہو کچھ، چاہے وہ چھوٹی جاؤں، تو اس طرح، لیکن گول گول کرتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان اس طرح کرتے ہیں، آخرت میں بھی ایسی کرنے کی عادت دنیا کی ہوگی تو وہاں کرنے جائیں گے، اللہ پاک کہیں گے کہ شیطان کو بھی اس کے مطابق سزا ہوگی اور انسان کو اس کے مطابق ہوگی، تابع کو اپنے مطابق ہوگی اور متبوع کو اپنے مطابق ہوگی۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، نفس کے گناہ میں تم دونوں شریک ہو کفر میں، پھر کون کس کو کس پر آمدہ کر رہا تھا، کیفیات میں فرق، وہ سب بعد میں ہوگا۔ ما یبدل القول لدی، ہمارے یہاں کفر کرنے والے کو ایمان جنت مل جائے ایسا ہوگا نہیں، اور وما انا بظلام للعبید، یہ بھی نہیں ہوگا کہ جہنم کا مستحق نہ ہو اور مستحق کر دیں، یا ہمارے فرشتے اس نے جو گناہ نہ کیا اس کو لکھیں۔
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بڑھ گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے اور جنت قریب کی جائے گی متقیوں کی وہ دور نہیں ہوگی. اور یہی وہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ہر رجوع کرنے والے یاد کرنے والے سے اور جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آئے. کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوگی جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید اور بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں جہنم کے بارے میں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے کہ وہ جہنم سے کہے گا قیامت کی دن کیا تو بڑھ گئی اور جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے, یعنی کیا کچھ اور باقی ہے کہ جو اس کو مجھ میں ڈالے گا. اور یہی آیت کے سیاق کا ظاہر ہے اور اسی پر احادیث دلالت کرتی ہے. امام بخاری نے روایت کیا ہے اس آیت کی تفسیر کی اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ کہے کہ کیا کچھ اور بھی ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو رکھ دیں گے اس میں تو وہ کہے کہ بس بس. امام احمد نے روایت کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں برابر لوگوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے کہ کیا کچھ اور بھی ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدم کو رکھ دیں گے اس میں بس وہ اس کا بعد جیسا سمٹ جائے گا اس کے بعد حصے کی طرف اور وہ کہے گی بس بس اور تیری عزت کی قسم اور تیرے کرم کی قسم اور برابر جنت میں جگہ باقی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اس کے لیے دوسری مخلوق کو بس ان کو اللہ تعالیٰ آباد کریں گے جنت کی بچی ہوئی جگہوں میں. ایک اور حدیث امام بخاری نے روایت کیا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم جھگڑا کیا پر جہنم نے کہا کہ مجھے مخصوص کیا گیا ہے تکبر کرنے والوں کے ساتھ اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ اور جنت نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میرے اندر داخل نہیں ہو جائے مگر کمزور لوگ اور ان میں سے گھٹیا قسم کے لوگ اللہ کمزور ضعیف لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے میں رحم کرتا ہوں اس کے ذریعے سے جس پر میں چاہتا ہوں میرے بندوں میں سے. اور جہنم سے فرمائے گا کہ بلا شبہ تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے سے عذاب دیتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں میرے بندوں میں سے اور تم دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بڑھ جانا ہے. جہاں تک جہنم کا تعلق ہے تو وہ بڑھ جائے گی یہاں تک کہ نہیں بڑھے گی تو وہ نہیں بڑھے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر رکھ دیں گے اس میں بس وہ کہے گی کٹ کر بس اس وقت وہ بڑھ جائے گی اور اس کا بعد حصہ سمٹ جائے گا بعد حصے کی طرف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے اپنے مخلوق میں سے کسی پر بھی. جنت کا تعلق ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا تعلق ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کرے گا دوسری مخلوق کو. ایک اور حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اپنے صحیح میں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے جھگڑا کیا پر جہنم نے کہا کہ میرے دلیل بازی ہوئی جھگڑا نہیں کرتے ہو. جنت اور جہنم میں دلیل بازی ہوئی بس جہنم نے کہا کہ میرے اندر تو ظلم کرنے والے تکبر کرنے والے ہیں اور جنت نے کہا کہ میرے اندر تو لوگوں میں سے کمزور لوگ اور مساکین ہیں. بس ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. بس جنت سے کہا کہ بلا شبہ تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے سے رحمت کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں میرے بندوں میں سے. اور جہنم سے کہا کہ بلا شبہ تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے سے عذاب دیتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں میرے بندوں میں سے اور تم دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بڑھ جانا ہے. حضرت اکرمہ سے روایت ہے وتقول هل من مزید کیا میرے اندر ایک کی بھی داخل ہونے کی جگہ ہے تحقیق میں بڑھ گئی ہوں. اور امام مجاہد نے فرمایا کہ برابر اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ کہے گی تحقیق میں بڑھ گئی بس وہ کہے گی کیا میرے اندر اور بھی گنجائش ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے تقریباً اسی طرح روایت کیا ہے. بس ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان حلیم طلق بلا شبہ وہ بعد میں ہوگا جب حلیم طلق بلا شبہ یہ بعد میں ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے قدم کو رکھیں گے بس وہ سمٹ جائے گی اور اس وقت وہ کہے گی کیا میرے اندر کچھ اور جگہ ہے کہ اس میں کسی چیز کی گنجائش ہو. عوفی نے روایت فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اس وقت ہوگا کہ اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ نہیں ہوگی. واللہ اعلم.